ہم تمہارے غم سے باہر آ گئے، ہجر سے بچنے کے منتر آ گئے، ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کہ چکر آ گئے۔ میں نے تم کو اندر آنے کا کہا، تم تو میرے دل کے اندر آ گئے۔ شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر ہوتا ہے، پہلے دن سے شاعر ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت، کوئی ایک چنگاری، کوئی ایک بات اس شاعر کو شاعر بنا دیتی ہے، اور قدرت اس کو زندگی کے کسی مرحلے میں یہ ریئلائز کرواتی ہے کہ آپ شاعر ہو، اور وہ تب لکھنا شروع کرتا ہے۔ مجھے کم از کم 18 سے 19 سال ہو گئے شاعری کرتے ہوئے۔ جب چھوٹے موبائل ہوتے تھے اس کے اندر ہم غزلیں سیو کیا کرتے تھے، ہمارے دوست ہوتے تھے، میں انہیں لوگوں کے شعر بھیجا کرتا تھا اور وہ اس پہ داد دیتے تھے۔ تو ایک دن میں نے اپنا شعر کہہ کے ان کو بھیجا، لکھ کے بھیجا، اور ان نے بہت داد دی، اور نیچے میں نام پہلے بھی نہیں لکھتا تھا، اپنے شعر کے نیچے بھی نام نہیں لکھا تھا میں۔ جب انہوں نے مجھے زیادہ اس شعر پہ زیادہ داد ملی تو پھر مجھے لگا شاید میں بھی ان سے اچھا شاعر ہوں، پھر میں نے شاعری شروع کر دی۔ تو مجھے پہلے دن سے ہی شاعری سے محبت تھی، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ سوچا بھی نہیں اور کچھ چاہا بھی نہیں۔ میری ساری خوشیاں شاعری سے جنم لیتی ہیں، میرے سارے دکھ شاعری سے جنم لیتے ہیں۔ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے۔ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے۔ تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافظ، ہم ایک دن تیرے بازوؤں میں مرے ملیں گے۔ میری جو تعلیم ہے وہ بھی میرے خیالات کی طرح بٹی ہوئی ہے۔ مطلب میں بچپن اپنے علاقے میں ہی پڑھا، پھر تھوڑا سا دور ایک کیڈ کالج تھا کوٹ، ادھر چلا گیا، پھر اس کے بعد حیدرآباد چلا گیا، پھر اس کے بعد بدین میں نے ایف ایس سی کی، پھر دوبارہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی مہراج یونیورسٹی سے، پھر اسلامیہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا، پھر اورینٹل کالج لاہور سے پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل اردو کیا۔ تو وہ میں نے کر تو لی، اور یہ صرف مجھے پتہ ہے یا میرے استادوں کو پتہ ہے کہ میں کیسا انجینئر ہوں۔ انڈیا کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کامیاب شاعر ہو گئے تو آپ کو مشاعروں سے اتنے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا گھر چل سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی، اور یہاں کے لوگوں کو یہ باور کروانے میں بھی عرصہ لگ گیا کہ شاعروں کو کچھ دینا بھی ہوتا ہے، ورنہ وہ صرف دعائیں دے کے رخصت کر دیتے ہیں۔ میں نے جو 60-70 مشاعرے فری پڑھے نا، تو یہ ساری محنت اس لیے تھی کہ میرے بعد کے آنے والا کوئی ایک شاعر پہلے مشاعرے میں کچھ نہ صحیح تو اس کو 5000 تو دے ہی دیتے ہیں۔ ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ شاعروں کو کچھ دینا ہوتا ہے۔ اور شادی میری ابھی تک نہیں ہوئی، اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ کر لو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ کرو، تو جو کہتے ہیں نہ کرو ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ابھی نہیں کر رہا۔ بیوی اگر اچھی مل جائے تو شاعری خراب ہو جاتی۔ کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی شاعر رہے ان کے خواتین کے معاملات رہے ہیں، اور معشوقائیں بھی رہی ہیں ان کی۔ عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں، عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے۔ خواتین کو اصل میں یہ لگتا ہے کہ شاعر ان کی تنہائیوں کا محور ہے، تو میں اکثر جب بھی یہ کہتا ہوں کہ شاعر دوسرے آرٹسٹ سے یا دوسرے جو بھی ہوتے ہیں فن ان سے مختلف یا اس سے بڑا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس لفظ کی طاقت ہوتی ہے۔ میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا، سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے، تمہاری آواز کٹ رہی ہے۔ ایک شاعر تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے ساری نظمیں ایک لڑکی کے لیے لکھی ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں ایک لڑکی کے لیے لکھتا تو میں ایک نظم لکھتا۔ تو دل ٹوٹتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہی آپ کو اپنی منزل تک لے جاتے ہیں۔ تو میں تو فنکاروں سے کہتا ہوں ان کا شکریہ ادا کیا کریں۔ تو میں ہمیشہ محبت کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں لکھتا ہوں، اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ یہ بحث بہت بڑی لمبی بحث، یہ کوئی نہر کا کنارہ نہیں ہے کہ آپ 5 منٹ میں ادھر سے چلے گئے ادھر۔ یہ آسمانوں کے نیچے
بہت بڑی زمین پہ پھیلا ہوا ایک وسیع اور عمیق اور پرخطر سمندر ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے اندر اترنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو دل کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ ان تجربات کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، اس سب میں ڈوبنے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب شاعر کی زندگی میں اس کی پسندیدہ عورت آتی ہے، وہ اس کی تاریخ محو کر دیتی ہے، وہ اس کے زمانے بھلا کے اس کو اپنے نئے زمانے میں داخل کر دیتی ہے۔ پھر سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، پھر اس کی قسمت کا ستارہ اس کی ہاتھوں کی انگلیوں سے نکلتا ہے اور اس کے سینوں میں غروب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی مرضی ہے، پھر وہ آپ کو کچھ دیکھنے نہیں دیتی، اور پھر اسی کے ہی جب وہ نظر انداز کرتی ہے تو پھر شاعر نظمیں جنتا ہے، جس طرح عورتیں بچے جنتی ہیں۔ کہ ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے، ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے، تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھول دیں، اس نے یادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا، اس کی آواز پر کوہ پیماؤں نے رسیاں کھول دی۔ اگر سقراط نے جو کہا وہ لوگوں تک ہی نہ پہنچتا تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، تو ہمیں لکھ کے لوگوں تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے آسانیوں کی، ورنہ صرف لٹریری میگزین چھپتے تھے، ان میں آپ نے اپنی کوئی تخلیق بھیجی اور وہ چھاپ دیتے تھے اور وہ بھی کچھ لوگ پڑھنے والے تھے۔ تو میری زیادہ تر جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں یا جسے آپ فالوئنگ کہہ لیں، وہ انڈیا سے ہی ہے۔ وہاں کے لوگ مجھے کئی دفعہ زیادہ پیار کرتے ہیں اور زیادہ سننے والے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہتا، میرے اپنے دوست اور میرے اپنے جاننے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ویڈیو اٹھائیں، اس پہ اوپر کمنٹس دیکھیں تو وہ زیادہ تر جو کمنٹس ہوں گے وہ انڈیا سے ہی ہوں گے۔ شاید ان کو پریز کرنا آتا ہے، شاید ان کو تعریف کرنا اور سراہنا آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ جیسے میں نیپال گیا تھا تو نیپال میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو رابطہ کر کے وہاں پہنچے اور وہاں مجھے ملے، تو کیونکہ ہمارے پاس ان سے ملاقات کی تو ایک ہی صورت ہے، یا نیپال میں یا کسی اور ملک میں۔ جب بھی میں کہیں جاتا تو مجھے سب سے زیادہ انڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں کب آئیں گے، تو ابھی تک میں نہیں جا سکا گے۔ اگر میں جاؤں گا تو میری کوشش یہی رہے گی کہ میں سارے شہروں میں جاؤں، وہ شہر جو ہم نے صرف فلموں میں دیکھے اور وہ شہر جو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھے، تو میں وہاں جانا چاہوں گا، خصوصی پنجاب میں، دلی میں، لکھنؤ میں، ہر جگہ ہی، بہار میں، بہت سارے، مطلب بندہ تھک جائے گا گنتے گنتے کہ مجھے وہاں کے سارے شہر ناموں کی وجہ سے بھی پسند ہے۔ تو مجھے خود ہندی جو کہ ذرا زیادہ پسند ہے، تو اس وجہ سے مجھے وہ نام بھی اچھے لگتے ہیں۔ ان کی ہندی زبان کی جو صوت ہے وہ مجھے زیادہ پسند آتی ہے، تو وہ مجھے کئی دفعہ ان کے لیے ایک عام سی جگہ ہے مہاراشٹر، مجھے یہ بولنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے۔ پر محبت کو اس سب سے کوئی علاقہ نہیں، ایک دکھ تو بہرحال ہم اپنے سینوں میں لے کر مریں گے کہ ہم نے محبت کے دعوے کیے، تیرے ماتھے پہ سندور ٹانکا نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم دور ہیں تجھ سے یا پاس ہیں، ہم کوئی آدمی تو نہیں، ہم تو احساس ہیں، جو رہے تو ہمیشہ رہیں گے اور گئے تو کبھی مڑ کے واپس نہیں آئیں گے، اور گئے تو کبھی مڑ کے واپس نہیں آئیں گے۔ شاعر کے اوپر، میرے خیال سے ہر شاعر کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے کہ جب اس سے کچھ لکھا نہیں جا رہا ہوتا، اور کئی دفعہ یہ طویل بھی ہو جاتی ہے، مطلب یہ وقت بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں بہت سارے لوگ اس کا حل پوچھتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ جو میں نے یہ دیکھا اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب ایسا کوئی وقت ایک شاعر پہ آ جائے تو اس کو کتابیں پڑھنی چاہیے، اور وہ کتابیں جو اس کی پسندیدہ کتابیں ہوں، ناولز پڑھنے چاہیے، فکشن پڑھنا چاہیے، بے شک شاعری نہ پڑھے۔ میرے اپنے کچھ پسندیدہ ہیں رائٹرز ہیں، اور میں محبت کے حوالے میں تھوڑا سا جانبدار ہوں۔ سب سے زیادہ مارکیز پسند ہے، گیبریل گارسیا مارکیز، اس سے بڑھ کے مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں، اس کے بعد باقی سارے رائٹر اس کے بعد آتے ہیں۔ تو کسی اور ہی دنیا میں ملی تھی مجھ سے، تو کسی اور ہی موسم کی مہک لائی تھی، ڈر رہا تھا کہ میرے زخم نہ بھر جائیں کہیں، اور تو مٹھیاں بھر بھر کے نمک لائی تھی، اور ہی طرح کی آنکھیں تھی تیرے چہرے پر، تو کسی اور ستارے سے چمک لائی تھی۔ اگر میں کہیں بیٹھ